اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرا اتنا خیال کرتے تھے کہ حضور کا معمول یہ بھی تھا کہ جہاں غزوات میں جنگوں میں سفر میں جاتے تھے تو ریگستان صحرا جنگلوں سے گزر ہوتا تھا، تو ویسے ہی حضور بعض مرتبہ عائشہ فرماتی ہے بعض مرتبہ حضور جنگلوں میں ایک دلکش اور دلربا جو حسین قدرتی مناظر ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے، عادت تھی اللہ کے نبی۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ چلو عائشہ ہم دونوں چلتے ہیں، چلو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، میں بھی تمہیں پر فضا مقام کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھے لے گئے اور ایسی جگہ لے گئے جنگل کے کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ موجود تھے، اور وہ پہاڑ اس قدر خوبصورت دلکش اور دلربا منظر پیش کر رہے تھے کہ پہاڑوں کے اوپر سے پانی بہہ رہا تھا، پانی جاری ہو رہا تھا، جو جھرنا ہوتا ہے اس طرح پہاڑ کے اوپر سے پانی جاری ہو رہا ہے، آبشار کی طرح پانی جاری ہو رہا ہے، اور ایسا حسین اور دل فریب اور دلربا منظر تھا کہ دیکھنے کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مجھے منظر دکھایا، خود بھی دیکھتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھی دکھایا اور فرمایا کہ عائشہ اگر تمہارا جی بھر گیا ہو تو پھر ہم چلو چلتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ اچھی طرح میں نے وہ منظر دیکھا، اور پھر یہاں تک کہ ہماری وہاں سے واپسی ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا خیال کیا اور ان کو پرفضا مقام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر گئے ہیں۔ اس سے ایک تعلیم بھی ہے کہ خاص طور سے حضرت عائشہ کم عمر کی تھی، تو کم عمر ہو تو اس کا ذوق اور اس کے مزاج کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ایسے مقامات جہاں پہ قدرت کے حسین مناظر نظر آتے ہوں تو وہاں پہ جانے کو کسی شریعت نے، دین نے کبھی گناہ نہیں کہا، بلکہ بعض دفعہ تو اس کو بہتر سمجھا گیا ہے اگر ایسے مقامات پہ جایا جائے کہ جہاں حسین اور قدرت کے ایسے مناظر نظر آئیں کہ جس سے اللہ کی قدرت پر انسان کا ایمان یقین اور تازہ ہو، اس میں اور اضافہ اور ترقی ہو۔ اس لیے ہم جب کبھی پکنک کے لیے کسی پرفضا مقام پہ جایا کریں تو یہ نہیں سوچیں کہ بھئی صرف اتنا کہ دل بہل جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا، گپ شپ ہو جائے گی، یہ بھی سوچا کریں کہ ہم خدا کے قدرت کے جو مناظر ہیں ہم اسے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ سوچیں کہ یہ پہاڑ کا بنانے والا اور پہاڑ کے اندر سے نہروں اور چشموں کی طرح پانی کو جاری کرنے والا، یہ آبشاریں اور یہ جھرنے بہانے والا اور یہ درختوں کو خوبصورت رنگین گرین رنگ کے دوپٹے پہنانے والا، اور پھر کہیں پہاڑوں کے دامن میں لہریں مارتا سمندر نظر آتا ہے، اور پھر کہیں ریگستان کے دامن میں نیچے اترو تو میٹھے پانی کے چشمے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو بہانے والا، اور پھر اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی جب اس قدر ہے تو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس کی عظمت، اس کی پہچان، اس کی محبت، اس کی کاریگری، اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں، یقین میں، اللہ سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ اس مقصد کے لیے بھی کبھی سیر اور تفریح کیا کریں، منع نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بے شک لے جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی لے کر گئے ہیں، لیکن ایسی جگہیں جو ہو واقعی قدرت کے حسین مناظر کی، لیکن اگر ان جگہوں پر گناہ اور برائی کے اڈے بن گئے ہوں اور گناہ اور برائی کھلم کھلا وہاں ہوتی نظر آئے تو پھر ایسی جگہوں پہ جانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں ایسے حالات نہ ہو، برائیوں کے مناظر نہ ہو، اور وہاں کوئی کسی اور طرح کی بےہودگیاں نہ ہو تو وہاں اپنے گھر والوں کو ضرور لے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، حالانکہ اتنی سادی زندگی گزاری ہے لیکن اپنی بیوی کی عمر کا، مزاج کا، ذوق کا پورا خیال فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ پوری محبت
کا سلوک اور برتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے نمونے موجود ہے، رہبری اور رہنمائی کے سامان موجود ہیں۔ حق تعالی شانو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر